اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، شمائل ترمذی کا آج ہم 31واں سبق پڑھیں گے۔ ہمارا یہ سبق صفحہ نمبر 164 سے 166 تک ہے۔ اس سبق میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی چیزوں کا احوال کا ذکر بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کی چیزوں کے احوال۔ فائدہ: اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی۔ فائدہ: بظاہر تو اس حدیث سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مراد ہے، چنانچہ ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں بالتصریح وارد ہے، اور یہ بھی متحمل ہے کہ اس سے شہد کا شربت یا کھجوروں کا نبیذ مراد ہو، جیسا کہ پیالہ کے باب میں گزر چکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھانے کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا، جو حاضر ہوتا وہی تناول فرما لیتے تھے، لیکن میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا خاص اہتمام تھا۔ سقیہ، جو مدینہ طیبہ سے کئی میل پر ہے، وہاں سے میٹھا پانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لایا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے الفاظ میں یہ بھی نقل فرمایا کہ اے اللہ، اپنی ایسی محبت مجھے عطا فرما جو میرے لیے اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کی خالہ تھیں۔ وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں دائیں جانب تھا اور خالد بن ولید بائیں جانب۔ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب پینے کا حق تیرا ہے کہ تو دائیں جانب ہے، اگر تو اپنی خوشی سے چاہے تو خالد کو ترجیح دے دے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے جھوٹے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو حق تعالی شانہ کوئی چیز کھلائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وطعمنا خیر منہ۔ اے اللہ، تو اس میں برکت عطا فرما اور اس میں سے بہتر چیز عطا فرما۔ اور جب کسی کو حق تعالی شانہ دودھ عطا فرمائیں تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہم۔ اے اللہ، اس میں برکت عطا فرما اور زیادتی نصیب فرما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کھانے کے بعد اس سے بہتر کی دعا اور دودھ کے بعد اس میں زیادتی کی دعا اس لیے تعلیم فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتی ہو۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مرحمت فرمانے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حق اس لیے فرمایا کہ وہ دائیں جانب تشریف فرما تھے اور خالد رضی اللہ تعالی عنہم بائیں جانب، اور پیالہ کا دور جیسا کہ متعدد روایات میں آیا داہنی جانب سے چلنا چاہیے، اور خالد کی ترجیح کو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر میں بڑے تھے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تعلیم مقصود تھی کہ حق اگرچہ ان کا ہے مگر خود ان کو یہ چاہیے کہ بڑے کی ترجیح کی رعایت کریں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے کی اہمیت اور اس کا شغف غالب ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غایت عشق کا ثمرہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔